اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم میرے عزیزو، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہمارے لیے صحابہ کی زندگی کو معیار قرار دیا۔ یہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ لے کے آئے ہیں۔ اب میرے بھائی دوستو، آج ہماری زندگی ڈاماڈول اس لیے ہے کہ ہمارے سامنے پوائنٹ نہیں ہے، ہمارے سامنے ویو نہیں ہے، ہمارے سامنے معیار نہیں ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے معیار رکھ دیا صحابہ کرام کی زندگی کو، کہ وہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیے گئے کہ ان تک پہنچو گے، ہم پہنچ نہیں سکتے، ہم ان کے پاؤں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن جب معیار وہ رکھیں گے تو ہمارے سامنے عملی زندگی وہ آئے گی جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ ہم اگر آج کل کے بزرگوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمارا معیار وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بارے میں بشارتیں نہیں ہیں۔ قرآن میں صحابہ کے بارے میں بشارت ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب صحابہ کا ایمان کیسے ہے؟ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے اٹھایا تو اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابی، آپ کی ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان اپنی پوری حقیقت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوا کرتی ہے، آپ کے اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ آپ ایمان والے ہو؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری دل کی حالت یہ ہے کہ میں بھوکا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور میری رات کی حالت یہ ہے کہ میں ساری رات جاگتا ہوں، یعنی تہجد پڑھتا ہوں، اور یا رسول اللہ مجھے جنت والے دکھائی دے رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید، اور یا رسول اللہ مجھے جہنم والے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تف ہے تف ہے تف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ اس کیفیت کو پکڑے رکھنا، تھامے رکھنا، بے شک تم نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ وہ کیفیات ہیں جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ ایک اور صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ، ان کے بارے میں مشہور ہے، وہ فرماتے تھے کہ اگر جنت دوزخ اپنی پوری حقیقت کے سامنے رکھ دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرا برابر نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، یعنی بغیر دیکھے مجھے اتنا ہی اللہ کے رسول کے ارشادات پر یقین ہے جتنا کہ دیکھے اوپر۔ اگر جنت پوری حقیقت کے سامنے آ جائے، سارے خوشیوں کے ساتھ، سارے لوازمات کے ساتھ، تو میرے ایمان میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اس طرح جہنم اپنی پوری دہکتی ہوئی آگ کے ساتھ، اور اس کے اندر جو جو سزائیں اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں یا حدیث میں آئی ہیں، بتائی ہیں، پوری اپنی حقیقت کے ساتھ سامنے آ جائیں، تو فرمایا میرے ایمان میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو۔ کہ اللہ کے رسول کو اتنا بیان کیا گیا، صحابہ کرام کے دل ایمان سے بھر گئے۔ اس طرح ایک اور صحابی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ ایک عورت ان کو دھوکہ دینے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے دعوت دیتی تھی کہ یہ برائی کر لے، گندگی میں اپنے آپ کو مبتلا کر دے، تو صحابی روزانہ ٹالتے تھے۔ ایک دن شیطان ان پر غالب آ گیا، تو یہ صحابی جو ہیں، صحابی رسول، اس گھر کی طرف چل پڑے جہاں وہ عورت رہتی تھی۔ تو جب یہ اس کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ جب کھلا تو اس صحابی کو قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے تو اس کو کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحابی یہ یاد کر کے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ کرام اس کو اٹھا کر واپس اپنے گھر تک لائے،
تو اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے، پھر یہ قرآن پاک کی آیت یاد کی اور پھر گرے، بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ صحابہ کرام نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر پر گزرے تو فرمایا، قرآن پاک کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈرا اللہ پاک اس کو 2 جنتیں دیں گے۔ تو اس صحابی نے قبر کے اندر سے آواز دی، اے امیر المومنین، اللہ نے مجھے وہ دونوں جنتیں دے دی۔ اب یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے میرے بھائی دوستو، میرے عزیزو، یہ ایمان ہے، اس تک پہنچنا ہے، یہ چیز چاہیے دل کے اندر۔ اللہ کا مقصود، اللہ کے رسول کا مقصود ہم سے یہ ہے، دل اتنا بھر جائے، دل اللہ کے خوف سے، دل اللہ کی امید سے اتنا بھر جائے کہ بس دنیا بھی اللہ بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ آج اعمال کرنا کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ میرے بھائی دوستو یقین نہیں ہے، یقین نہ ہونے کی وجہ سے اعمال کرنے مشکل ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو، اللہ کے رسول نے اتنا بولا کہ صحابہ کرام کے دلوں پر ایسی محنت فرمائی کہ دل کے اندر ایمان رچ گیا، بس گیا، گڑ گیا۔ ایک اور واقعہ آخری عرض کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائی دوستو ہمارے حقیقت میں اس وقت ایمان کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو پکانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان کو اپنے ساتھ قبر تک لے جانے کے لیے، آخرت میں ساتھ لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا تذکرہ، ایک جماعت ہے اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو ہر دعوے کی ایک دلیل ہوا کرتی ہے، آپ کی اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ آپ ایمان والے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، اس جماعت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس میں سے 5 چیزوں کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور 5 چیزوں کا آپ کی جماعت صحابہ کرام نے ہمیں حکم دیا ہے، اور 5 چیزیں زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر تھی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو فرمایا سب سے پہلے ایمان مفصل کو گنوایا، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان ہے جی، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان۔ فرمایا 5 چیزیں جو میں نے حکم دیا وہ کیا ہے؟ تو ارکان اسلام کو گنوایا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو زمانہ جاہلیت سے تمہارے اندر تھی؟ تو میرے بھائی دوستو یہ وہ خصلتیں ہیں جو آج ایمان لانے کے بعد بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے اندر ایمان لانے سے پہلے 5 خصلتیں تھیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ہمارے اندر ایک صبر کی صفت تھی، ایسا صبر کہ اگر سارے ساتھی مر جائیں پھر بھی میدان کو نہ چھوڑنا، ایسا صبر۔ اور فرمایا یا رسول اللہ ہمارے اندر ایک شکر کی صفت تھی، ایک صبر اور ایک شکر۔ اور تیسرا ہمارے اندر یہ صفت تھی کہ اگر میدان میں سارے ساتھی مر جائیں پھر بھی میدان کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ اور چوتھی صفت یا رسول اللہ دشمنوں پر جب حالات آ جائیں ان پر نہ ہنسنا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر میرے عزیزوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے محلے کی بات کرتا ہوں، میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں کہ میرے بھائی دوستو دشمن ملک پر کوئی حالات آ جائیں ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، اچھا یہ غرق ہو گئے، اچھا یہ تباہ برباد ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے اندر یہ زمانہ جاہلیت سے صفت تھی کہ دشمنوں پر جب حالات آ جائیں ان پر نہ ہنسنا۔ اور 5ویں صفت یا رسول اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ بھی بڑی خصلتیں ہیں، 5 چیزیں تمہیں میں بتاتا ہوں تو تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا وہ کھانا مت جمع کرو جو تم نہیں کھاتے، وہ گھر مت بناؤ جس میں تم نہیں رہتے، آخرت کی رغبت کرو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، ہے جی۔ تو فرمایا تم علماء ہو، تم ادبا ہو، اور فرمایا قریب تھے کہ تم سب کے سب انبیاء ہوتے۔
اتنی بڑی ہے جی اللہ کے رسول نے ان کو بشارت دی، فرمایا تم علماء ہو، تم ادبا ہو، اور قریب تھے کہ تم سب کے سب انبیاء ہوتے۔ فرمایا کہ ادیب اس کو کہتے ہیں جس کو دین کی پوری سمجھ ہو۔ میرے بھائی دوستو، اللہ نے صحابہ کرام کو یہ صفت عطا فرمائی۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جس کو اللہ نے پوری امتوں کے اندر سے چھانٹ کر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفت دی کہ ان کے دوست بنائے اللہ نے۔ یہ ان کے اندر معیار تھا کہ بعد میں ایک صحابی نے دوسرے کو کہا ہے جی، ایک تابعی نے صحابی سے کہا کہ اگر ہم بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی ایسے دین پہ چلتے۔ اس نے کہا توبہ کرو، استغفار پڑھو، ہمارے سامنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اللہ نے ان کو ایمان سے محروم کر دیے، پکے منافق بن گئے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان بنانے کے لیے صحابہ کی زندگی کو ہے جی معیار قرار دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لے کے آئے۔ اب میرے بھائی دوستو، محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کام کون کرے گا؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذمہ ہے دین کی محنت کرنا ہمارا کام، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ ہی دے گی۔ تو اس کے لیے میرے بھائی دوستو، یہ لازمی نہیں ہے اس کے لیے کہ آدمی 4 مہینے لگائے، لازمی نہیں ہے اس کے لیے آدمی داڑھی رکھے۔ جس ماحول میں جاؤ دین کا کام کرو، چاہے گھر میں ہو اللہ رسول کی دعوت، چاہے بازار میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، جس شعبے میں ہو وہاں پہ جا کر دین کی محنت کرنا۔ اس کے لیے سب کوشش کریں گے نا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔